ایٹیٹیوڈ کو ہولڈ میں رکھیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پتھر چوٹ کھا کر کنکر ہو گیا، ایک پتھر چوٹ سہ کر شنکر ہو گیا۔ میرا نام ہے عبدالرب اور میں ایک ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہوں اراؤنڈ 11 ایئرس سے۔ کیونکہ میں این جی او سے وابستہ رہا ہوں تو مختلف نوعیت کے پروجیکٹس مینیج کیے ہیں، اور میرا جو مینلی تجربہ رہا ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں اور مانیٹرنگ اینڈ ایولیوشن میں رہا ہے۔ کہ میں نے اکیڈمیکلی MBA کیا ہوا ہے سندھ یونیورسٹی سے۔ اس سے پہلے میری جو اسکولنگ ہے وہ مورو سٹی ہے سندھ کا ایک، وہاں سے ہے۔ اس کے بعد یہیں سے حیدرآباد سے ماڈل اسکول سے، اور بعد میں یونیورسٹی آف سندھ سے۔ اس کے بعد 2010 سے میں نے اپنی جب پروفیشنل لائف کو شروع کیا تو بہت سارے شہر گھومنے کو ملے، بہت سارے تجربات ہوئے، بہت سارے لوگوں سے ملے، اور وہ تمام تر چیزیں ہم نے سیکھی جو ہم نے اپنی اکیڈمکس میں نہیں سیکھی تھیں۔ اور یہ بھی تاثر بالکل درست ہے کہ آپ کو جو آپ کی لائف کا ایکسپیرینس سکھاتا ہے وہ کبھی بھی آپ کے اکیڈمیکل یا سلیبس کے جو ایک کنونشنل کورس ہوتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی وہ ساری لرننگز پرووائڈ نہیں کرتا۔ آج ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ دراصل میرا خود کا تجربہ رہا ہے کہ آپ کچھ بھی کریں لائف میں، وہ آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہو، وہ پروفیشن کسی جاب سے ریلیونٹ ہو یا کوئی آپ کا بزنس ہو، لیکن اس میں سب سے جو کلیدی کردار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی پلاننگ کا۔ آپ اپنا کتنا اچھا اس کا پلان ڈیزائن کرتے ہیں، آپ اسٹریٹجیکلی کتنے اسٹرانگ ہیں، اور کتنے آپ کانسیپچول اسکلز آپ کے اچھے ہیں۔ میں نے بھی اپنی لائف کو جب سے پلان کیا تو فیل ہوتا ہے پھر آپ کے پاس ٹائم ایک بہت آ جاتا ہے، اور آپ اس کو ٹائملی پلان کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ انٹل انلیس آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہو تو پھر آپ کی ایگزیکیوشن بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ایک بک مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، جو کہ اسٹیفن چارلس کووے کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ آپ اس کی ایک عادت ہے کہ شارپن دا سا۔ اب شارپن دا سا کو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کروں کہ وہ یہ ہیبٹ ہے کہ آپ کو کچھ بھی کام ملے، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو درخت کاٹنے کو دیں اور آپ کو ٹائم ملے 10 منٹ، تو آپ اس کا 70% ٹائم جو ہے وہ آپ اپنی کلہاڑی کو تیز کرنے پہ لگائیں۔ یہ ہے شارپن دا سا کا کانسیپٹ۔ جب آپ کی کلہاڑی بالکل شارپ ہو چکی ہوگی تو بقایا 30% کے ٹائم میں وہ درخت کٹ جائے گا آپ سے آسانی سے، نہ کہ آپ شروع سے درخت کو آ کے لگیں تو پھر وہ 10 منٹ آپ کے بہت کم پڑ جانے ہوتے ہیں۔ 10 منٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مخصوص ٹائم، تو جتنا زیادہ آپ اپنے فوکس رکھیں گے پلاننگ کے اوپر اتنی آپ کی ایگزیکیوشن بڑی ہی آسان ہو جاتی ہے۔ اب جیسے کہ یہ سال بھی ابھی شروع ہوا ہے، ہم اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے سال کو کس طرح پلان کریں تاکہ جب ہم سال ختم ہو جائے گا، ختم ہونے والا ہوگا، تو ہم خود کو اسیس کریں تاکہ ہم نے کیا کیا آبجیکٹیوز اچیو کر لیے ہیں۔ کسی بھی ایئر کو فروٹفل بنانے کے لیے یہ ایک بہت ہی بہترین میتھڈولوجی ہے۔ ریسنٹلی میں نے یہ ایکٹیویٹی کنڈکٹ کی ہے اپنے لیے ڈسمبر کے لاسٹ ویک میں، تو میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو آپ جو بھی مجھے دیکھنے والے ہیں اپنے اس سال کو، ابھی ہم فرسٹ ویک میں ہی ہیں 2022 کے، تو آپ پلان کر لیں اکارڈنگلی اور اس کے مطابق اپنی ایگزیکیوشنز رکھیں۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ وہ والے آبجیکٹیو ذہن میں سوچ لیں جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ آئیڈیاز کلیکٹ کریں، کیا کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو پھر انلسٹ کریں۔ انلسٹ کرنے کے بعد مثال کے طور پہ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ جی پورے 12 مہینے، اور 12 مہینوں میں کوئی کل ملا کے مجھے 12 آبجیکٹیوز ہیں بن رہے ہیں میرے، یا کوئی 10 بن رہے ہیں وہ مجھے اچیو کرنے اس سال کے اندر۔ مثال کے طور پہ کیا ہو سکتا ہے، مجھے گاڑی لینی ہے، اچھا جی مجھے M Phil میں ایڈمیشن لینی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا شادی کا پلان ہوگا، کسی کا گھر بنانے کا پلان ہوگا، یا آپ کا کوئی باہر جانے کا ٹریول کا پروگرام بن رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنے آبجیکٹیوز میں رکھیں۔ اچھا آپ نے جب انلسٹ کر لیا، اب آپ کریں کیا کہ ان کو آپ ٹائملی ایگزیکیوٹ بھی کریں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ جو بھی آبجیکٹیو سیٹ کریں، اب سیٹ تو ہو گئے مثال کے طور پہ 10 15 12 جو بھی ہے، اب ایگزیکیوٹ کون سے والا پہلے ہونا ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا کس کو ہم پہلے ایگزیکیوٹ کریں۔ سب سے پہلے وہ والے آبجیکٹیوز وہاں سے آپ شارٹ لسٹ کریں جو ٹائم باؤنڈ ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو M Phil میں ایڈمیشن لینی ہے، اب وہ ایک مخصوص ٹائم پہ ہی ہونا ہے، تو اس کو تو آپ اس والے منتھ میں جا کے رکھ دیں۔ اس کے علاوہ
کچھ باقی کے آبجیکٹیوز ہیں، جیسے کہ جی مجھے ویٹ لوز کرنا ہے اپنا 5 کلو، تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو فی الفوراً پہلے مہینے میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ایک مہینے میں آپ 5 کلو ویٹ لوز کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر ہوگا کیا نتیجتاً آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے، اور آپ کا جب ایک فیلئر آ جائے گا تو آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ پلان کام نہیں کرے گا آگے۔ تو آپ ایک کوادرنٹ بنائیں، میں آپ کو طریقہ سکھاتا ہوں۔ ایک کوادرنٹ بنائیں، مطلب 4 حصے۔ ایک کو ٹائٹل دیں کہ امپارٹنٹ اور ارجنٹ، دوسرے کو ٹائٹل دیں امپارٹنٹ بٹ لیس ارجنٹ، تیسرے کو ٹائٹل دیں لیس امپارٹنٹ بٹ ارجنٹ، اور چوتھے کوادرنٹ کو ٹائٹل دیں مطلب نائدر امپارٹنٹ نار ارجنٹ۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے جو لسٹ بنائی ہے ان میں سے کون سی ایکٹیویٹی کون سے کوادرنٹ میں فال کرتی ہے، کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ جو امپورٹنٹ ہے ارجنٹ ہے ان کو پہلے ڈالیں، جتنا مطلب آپ ان کو پہلے پلان کرنا شروع کریں، اور جو سب سے آخری کوادرنٹ بنتا ہے نا کہ نہ تو آپ کی وہ ایکٹیویٹی امپورٹنٹ ہے نہ ہی اتنی کوئی ارجنٹ ہے، تو کوشش کریں ان کو اپنے سال کے پلان سے باہر نکال دیں، تاکہ جو باقاعدہ آپ کی چیزیں بچیں ان کو آپ ٹھیک سے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اپنی انرجی، ٹائم، جو بھی چیزیں ہیں آپ ان پہ زیادہ فوکس ہو جائیں گے، اور آپ کے رزلٹس جو ہیں وہ اچیو ہوتے جائیں گے۔ اچھا، اس کے لیے ایک اور بھی بہت ہی اہم چیز ہے، وہ ہے کنسسٹنسی۔ مثال کے طور پہ آپ کو ویٹ لوز کرنا ہے، اب ویٹ لوز کرنا ایک لینتھی پروسیس ہے۔ آپ نے پلان تو اس کو کر لیا، چلیں جی میں اگست تک 5 کے جی یا جون تک 5 کے جی کم کروں گا یا کروں گی، تو پھر آپ اس کی ایگزیکیوشن ابھی سے کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم نے اگر اس کو رکھا اگر جون میں، تو پھر ہم اس کی ایگزیکیوشن بھی جا کے جون میں ایسیوم کریں تو پھر یہ ہونے نہیں والا۔ تو آپ اپنی ہر ایکٹیویٹی کی جو بھی آپ نے پلان کی ہوئی ہے، تو آپ یہ بھی سوچیں کہ اس کا کام شروع کب سے کرنا ہے، تاکہ آپ وہاں تک جائیں اور کنسسٹنٹ جائیں۔ 5 کے جی 10 دن میں، 15 دن میں، 1 مہینے کے اندر لوز نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر ایک چیز، گھر بھی آپ کا 1 مہینے میں نہیں بنے گا۔ آپ کہیں پہ بھی باہر جا رہے ہیں تو وہ کم سے کم 1 کوارٹر کا پیریڈ ہوتا ہے، جس میں آپ اپنا ویزا لیں، پھر جی جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں پیسے اکٹھے کریں، وہاں پہ کہاں پہ اسٹے کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، وہاں پہ کوئی جاب ڈھونڈنی ہے، تو یہ ساری چیزیں ٹائم لیتی ہیں، لیکن ان کو آپ پلان اس طرح کریں جس طرح میں نے آپ کو بتایا، تاکہ آپ کے لیے پلاننگ بہت ہی آسان رہے۔ پلاننگ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ کو ساتھ میں رکھنی چاہیے ہوگی، جو کہ مطلب دیکھنے میں تو نہیں آتی، لیکن وہ آپ کے ایک ایٹیٹیوڈ یا آپ کے جو اپروچ ہے اس میں وہ شو ہوتی ہے، وہ ہے آپ کا کس طرح آپ چیزوں کو ٹیکل کرتے ہیں، مطلب آپ کا ایٹیٹیوڈ۔ وہ آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ پازیٹیو رہیں، چیزوں کو بہت جلدی نیگیٹیولی پرسیو یا بہت ارلی اسٹیج پہ جج نہ کریں کہ آپ یہ کریں گے تو یہ فیلئر ہو جانا ہے۔ چیزوں کو پازیٹیو لے کے چلیں، اور یہ بھی ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نیگیٹو ہوتے ہیں تو پھر آپ کی ساری انرجیز نیگیٹیولی کام کرنے لگ جاتی ہیں۔ جب آپ نیگیٹیولی سوچیں گے آپ کی ساری انرجیز ویسٹ ہو جائیں گی، ایٹ دا اینڈ آپ کا ٹائم پروڈکٹیو گزرے گا نہیں۔ اور جب آپ نیگیٹیولی سوچیں تو اس کا زیادہ ایک خراب امپیکٹ آپ کی ہی طبیعت پہ بھی پڑتا ہے۔ ایٹیٹیوڈ پازیٹیو جب بھی آپ رکھتے ہیں تو وہ آپ کو کانسٹنٹلی انکریج کرتا رہتا ہے۔ جس طرح ایڈیسن نے دیکھیں کہ بلب کا جب تجربہ کرنا شروع کیا تو اس نے کوئی 50ویں تجربے کے بعد، کوئی 100 تجربے کے بعد ہاتھ نہیں کھڑے کر دیے کہ یہ چیز اب نہیں بن رہی، لیکن جب بلب بن چکا اور بلب پورا فنکشنل بنا تو اس نے یہ کہا کہ مجھے تو یہ پتہ لگا کہ 999 ٹائمز میں نے یہ سیکھا کہ کیا مجھے ٹھیک کرنا چاہیے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں وہی چیز ہے، اگر وہ اس کو نیگیٹیولی لیتا، آپ کا ایٹیٹیوڈ اگر نیگیٹو ہو جائے کہ جی یہ چیز مجھ سے نہیں ہونی، تو پھر تو ہونی ہی نہیں لگتی، کیونکہ یہ لا آف اٹریکشن ہے دنیا میں کہ جس طرح آپ سوچنے لگتے ہیں وہ ہونے لگ پڑتا ہے۔ تو آپ ہمیشہ ایڈورس سچویشنز میں بھی ایٹیٹیوڈ کو ہولڈ میں رکھیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پتھر چوٹ کھا کر کنکر ہو گیا، ایک پتھر چوٹ سہ کر شن کر ہو گیا۔ تو یہ وہی ایٹیٹیوڈ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ اسی ایٹیٹیوڈ سے میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک، اب میں نے یہ کہاوت سنی کہ بابا گرو نانک کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا کہ میرے پاس یہ ایک ہیرا ہے، اس کا مول کیا ہے؟ تو بابا گرو نانک نے اسے کہا کہ آپ شہر میں مختلف لوگوں کے پاس جاؤ، اس کا مول لگواؤ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا مول کیا ہے۔ تو وہ سب سے پہلے ریڈی والی کے پاس گیا جو کہ سبزی بیچ رہا تھا،
تو اس نے اس بندے کو کہا کہ جی اس کا مول یہ ہے کہ مجھ سے ایک پوٹیٹوز کا ایک پورا سا وہ آپ کٹا لے لو جو 40 kg کا ہوتا ہے اور یہ ہیرا مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ بیچنا نہیں ہے، صرف مول لگانا ہے، استاد نے مجھے یہ کہا ہے۔ وہ پھر دوسری جگہ پہ جاتا ہے، اس طرح وہ مول لگاتے لگاتے پھر ایک سونار کے دکان پہ پہنچتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا سارے دکان کا سونا لے لو، میری ساری دولت لے لو، میرا جو بنگلہ ہے وہ لے لو، یہ ہیرا مجھے دے دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، بس مجھے مول لگانا تھا، یہ مجھے بیچنا نہیں ہے، استاد نے کہا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے اور اپنے استاد کو، جس کو وہ بابا گرو نانک کو اپنا استاد مانتا ہے، اس کو آ کے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کسی نے ایک پوٹیٹوز کا ایک تھیلا جو 40 kg کا ہے وہ آفر کیا، کسی نے چند ہزار روپے آفر کیے، کسی نے تو اپنی پوری دولت سونا سب کچھ آفر کیا مجھے کہ آپ لے جاؤ اور ہمیں یہ ہیرا دے دو۔ تو اس کو گرو نانک نے یہ بتایا کہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کی ویلیو بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کے پاس جا کے صرف پوٹیٹوز کے 40 kg پہ بیچ دیں، چند ہزار روپے کے اگینسٹ بیچ دیں، یا کوئی پوری دولت بھی دے دے سب کچھ، کیونکہ اس کے پاس پہچان تھی اس ہیرے کی تو اس نے اس کو زیادہ ویلیو آفر کی، تو یا آپ اس کو بھی ایون نہ بیچو، آپ خود کو انمول ہی کر دو۔ یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ خود کو کتنا ویلیو اپنے آپ میں کتنی ویلیو ایڈ کرتے ہیں اور خود کو انمول کر لیتے ہیں۔